بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک غور کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ لوگوں کے مویشی زبردستی پکڑ لیتا، ان سے سخت کام لیا جاتا اور دانے گھاس کی پرواہ کوئی نہ کرتا۔ نتیجہ یہ کہ اچھے خاصے تندرست جانور 1-2 ماہ میں ہلاک ہو جاتے۔ بادشاہ ایک مرتبہ شکار کھیلتا لشکر سے بچھڑ گیا۔ رات ہوئی تو ایک گاؤں میں ٹھہرا۔ دیکھا کہ ایک کسان اپنے گدھے کو ڈنڈے سے مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ ڈالتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگا کہ بے زبان پر علم نہ کر، یہ حیوان بھی ہماری ہی طرح جان رکھتا ہے۔ کسان پوری فلسفی تھا مگر بادشاہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ بولا، اے اجنبی، تو میری مصلحت سے واقف نہیں، تو مجھے پر ابال کہتا ہے، مگر حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تیری کیا رائے ہے، جنہوں نے خواہ خود ایک غریب ملاح کی کشتی کی تخت توڑ ڈالی تھی؟ بادشاہ نے کہا، اس علاقے کا ظالم بادشاہ اچھی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر نے جان بوجھ کر اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تھا تاکہ ظالم اس کی طرف لالچ سے نہ دیکھے۔ کسان نے کہا، پھر میرا یہ فعل بھی جائز ہے۔ میں اپنے گدھے کو اس لیے زخمی کر رہا ہوں تاکہ بادشاہ کے حریص نظر اندر نہ پڑے۔ تندرست گدھا ظالم بادشاہ کے قبضے میں چلے جانے سے یوں نہیں بہتر ہے کہ وہ زخمی ہو اور میرے ہاتھ میں رہے۔ ہمارے ظالم بادشاہ اور اس کی حکومت پر لعنت ہو۔ یہ کم بخت 4 دن کی پیش کی خاطر خدا کے خوف سے غافل ہے۔ قیامت کے روز اس کا جو حال ہوگا تم بھی دیکھو گے۔ اس سے زیادہ منحوس اور کون ہے کہ جیسے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ظالم کسی دن اپنے بستر پر سوتے کا سوتا رہ جائے۔ کسان کی بات معقول تھی۔ بادشاہ کو ناگوار تو گزری مگر سچی بات کی تاثیر سے اس کا دل کانپ اٹھا۔ جوں جوں رات کاٹی، صبح سویرے وہ تمام امیر وزیر جو بچھڑ گئے تھے تلاش کرتے کرتے ادھر آ نکلے۔ سارا گاؤں لشکر سے بھر گیا۔ سب وہاں ٹھہرے اور کھانا کھا کر آرام کیا۔ بادشاہ کو ذرا سکون ہوا تو یہ وہ بدتمیز کسان یاد آیا۔ سپاہی آ گئے اور اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے جلاد کو سر اڑانے کا حکم دیا۔ جب کسان نے دیکھا کہ موت سر پر آ پہنچی تو جو جہی میں آیا حجت کہہ گزرا۔ قاعدہ ہے کہ قلم کے سر پر چاقو چلتا ہے تو اس کی زبان اور تیز ہو جاتی ہے۔ بولا، اسے ظالم ایک مجھے مارا تو کیا تیرے ظلم و جبر کی بدولت ساری دنیا میں خوش ہے؟ مارنا ہے تو سب لوگوں کا خاتمہ کر دے، اور اگر سچ پوچھے تو غریبوں کا خون بہانے سے تیرے حق میں بہتر ہے کہ ظلم سے باز آ جا، اور اپنی عاقبت سنوارنے۔ اس سے کیا حاصل کہ 2-4 خوشامدی مفت خور سے تیرے سامنے بڑی تعریف کریں اور ساری دنیا پیچھے پیچھے تجھے لعنت ملامت کرتی رہے۔ سچی بات نے اپنا اثر دکھایا۔ ظالم بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غریب کسان کی جان بخش دی اور شکرانے کے طور پر اس گاؤں کی نمبرداری اس کسان کے حوالے کر دی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو
اس کے عیب بتائیں تاکہ وہ اپنے عیب کو درست کر سکے اور اچھا انسان بن جائے۔ شکریہ۔